سب سے پہلے آپ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے سلام و آداب۔ آج کا ہمارا موضوع بحث جس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ مصنوعی زہر عشق ہے۔ مصنوعی زہر عشق کے خلاصے کو ہم پڑھنے سے پہلے تھوڑا اس کے مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے۔ تو یہ جو مصنوعی زہر عشق ہے اس کے مصنف نواب مرزا شوق ہیں، جن کا اصلی نام حکیم تصدق حسین تھا۔ مرزا شوق جو تھے وہ ایک خوشباش اور رنگین مزاج انسان تھے۔ انہیں فن طب کے علاوہ مختلف فنون لطیفہ سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کا جو نام ہے وہ ان کی 3 مصنوعیوں کی وجہ سے اردو شاعری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی جو 3 مصنوعیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کی شہرت حاصل ہوئی ہے وہ بہار عشق، فریب عشق اور زہر عشق مصنوعیاں ہیں، لیکن ان کی جو شہرت یافتہ مصنوعی ہے وہ ہے زہر عشق۔ مرزا شوق نے یہ جو مصنوعی زہر عشق لکھی ہے یہ 1860 عیسوی میں لکھی ہے۔ اس مصنوعی کے اندر 566 اشعار ہیں۔ مصنوعی زہر عشق میں فوق الفطری عناصر بالکل بھی نہیں ملتے، بلکہ اس کے بجائے زندگی میں پیش آنے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مصنوعی بیر حفیظ مسدس مخبون مکتوب میں لکھی گئی ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا شائع ہونا ممنوع تھا۔ مصنوعی میں پیش آنے والے واقعات تمام زندگی کے حقیقی واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ مصنوعی جو ہے یہ حقیقت نگاری کا ایک دلچسپ نمونہ ہے۔ مصنوعی میں زبان نہایت سادہ اور لکھنؤ کی عام بول چال کی زبان ہے۔ اس مصنوعی کے اندر مرزا شوق نے آسان الفاظ میں ایک حسین لڑکی جو چاند کی طرح ہے اس کی دلی کیفیت کو بہت ہی دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ مصنوعی کے ہیرو کی حیثیت سے شاعر نے خود کو پیش کیا ہے، گویا یہ جو واردات ہے ان کی آپ بیتی ہے۔ یہ مصنوعی واجد علی شاہ کے زمانے میں لکھنؤ کا پس منظر ہے۔ اس مصنوعی کا قصہ جو ہے خلاصہ اس طرح سے ہے۔ ہمسائے میں ایک بڑے سوداگر کا گھر تھا۔ اس کو شائستہ اور تعلیم یافتہ ماء جبین سے عشق ہو گیا۔ پھر ملاقات کی صورت نکلی۔ وقفے وقفے سے کسی درگاہ پر جانے کے بہانے یہ لڑکی شاعر کے مکان پر آیا کرتی تھی۔ جب لڑکی کے والدین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے طے کیا کہ اس حسینہ کو کچھ عرصے کے لیے بنارس میں ایک اپنے عزیز کے گھر بھیج دیا جائے۔ اس لڑکی نے عمر کے تقاضے اور لکھنؤ کے ماحول کی رنگینی سے متاثر ہو کر لڑکی نے محبت کی بازی لگا دی تھی، لیکن جب بات رسوائی تک پہنچی تو اس نے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی ٹھان لی۔ اس سے پہلے کہ والدین اس کو بنارس بھیجتے، ایک رات محبوب کے گھر آئی اور اس نے اپنے منصوبے سے اسے آگاہ کیا اور دوسری صبح زہر کھا کر ہمیشہ کے لیے موت کی گود میں سو گئی۔ خودکشی سے پہلے کی رات اس نادان لڑکی نے اپنے محبوب سے جو باتیں کی ہیں وہی مصنوعی کا نہایت دلچسپ اور اثر انگیز حصہ ہے۔ مصنوعی کا یہ اقتباس آخری رات کی روداد بینی پر ہے۔ یہ اشعار کی صورت میں لڑکی کی زبان سے بیان ہوتے ہیں۔ مرزا شوق نے زہر عشق کے واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ مصنوعی نہایت سادہ اور پر اثر لگتی ہے۔ یہ ایک لڑکی اور لڑکے کے محبت کی کہانی ہے، حالانکہ اس مصنوعی میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جو قابل اعتراض ہو، مگر اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عشق و محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سچ لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے انگریز حکومت نے اس کی اشاعت پر پابندی لگا دی تھی۔ اردو مصنوعی نگاری میں مرزا شوق کا نام ہمیشہ ادب سے لیا جائے گا۔ زہر عشق مصنوعی لکھ کر نواب مرزا شوق نے اردو مصنوعی نگاری میں اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ جب وہ لڑکی زہر کھا کر مر جاتی ہے تو لڑکی کی المناک موت پر عاشق ہی نہیں بلکہ شہر کے تمام امیر و غریب لوگ روتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اس راستے سے گزرتا جا رہا تھا وہ بھی اس کی میت پر روتا چلا جا رہا تھا۔ بیٹی کی موت پر ماں کا تڑپنا کہ اے میری بیٹی، تو نے مرنے سے پہلے میرا بھی خیال نہ کیا، اور مرتے وقت تیرے دل پر جو گزری ہوگی تو نے اسے کیسے سہا ہوگا، اسے بیان بھی نہیں کیا، اور مجھ سے تو نے اپنی آخری خواہش کا بھی اظہار نہیں کیا، میں کس طرح صبر کروں۔ مرزا شوق نے بڑے خوبصورت اور دلکش انداز میں اس مصنوعی کے اشعار لکھے ہیں۔ آسان اور سادہ سلیس از زبان کو استعمال کیا ہے۔ ایک ایک شعر ان کی شاعری کا سنگ میل ہے۔
مرزا شوق کی اس مصنوعی زہر عشق کے بارے میں ایک انگریز نے کہا ہے کہ اگر یہ مصنوعی یورپ میں لکھی ہوتی تو اس کی قبر کو سونے سے لیپ دیا جاتا، اور جیسا کہ مجنوں غور کپوری نے اردو زبان میں نور نامے کے بعد جتنی یہ مصنوعی پڑھی گئی ہے شاید ہی کوئی دوسری مصنوعی یا نظم پڑھی گئی ہو، اس بات سے بھی اس مصنوعی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تھا مرزا شوق کی مصنوعی زہر عشق کا خلاصہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ شکریہ۔